الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بے پناہ مصروفیتوں کے باوجود آج آپ تمامی حضرات اپنی ساری مصروفیتوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین کو سننے اور اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کرنے کے لیے سنی اجتماع میں تشریف لائے۔ بظاہر یہ سفر آپ کا اپنے گھر سے اجتماع گاہ کی طرف ہے، بظاہر آپ کا یہ سفر اپنے شہر سے اجتماع گاہ کی طرف ہے۔ آپ میں سے بہت سارے ساتھی سواری پر سوار ہو کر اور بہت سارے شہر کے ساتھی پاپیادہ اس اجتماع میں حاضر ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حصول علم کے لیے چلنے والوں کی جو فضیلت فرمائی ہے، اس میں کی ایک فضیلت یہ ہے کہ جو شخص طلب علم کے لیے سفر کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کا سفر آسان فرما دیتا ہے۔ تو یہ معمولی سفر آپ نے نہیں کیا، معمولی محفل میں آپ نہیں بیٹھے ہیں، یہ وہ محفل ہے جہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، یہ وہ محفل ہے جہاں پروردگار جل جلالہ کی رحمت سایہ فگن ہوتی ہے، اور یہ وہ محفل ہے کہ اگر اللہ رب العزت نے اس محفل کو قبول فرما لیا تو یہ محفل ہماری نجات کی ضمانت بھی بن جاتی ہے اور ذریعہ بھی بن جاتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج مجھے آپ کی توجہ کو دین اور نیکی کی طرف مبذول کرانی ہے، اور میں آپ کے سامنے یہ بات پیش کروں گا کہ نیکی کے حصول کے سلسلے میں ہمارا جذبہ کیسا ہونا چاہیے، نیکی کے حصول کے سلسلے میں اللہ رب العزت کا فرمان کیا ہے، نیکی کے حصول کے سلسلے میں ہماری طبیعت کے اندر کس قسم کا ولولہ ہونا چاہیے، تاکہ جن نیکیوں سے ہم اپنے دامن کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، ان نیکیوں کی طرف اپنا قدم بڑھا کر ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بھی سرخروئی حاصل کر سکیں، اور قیامت کے دن رب قدیر جل جلالہ ان نیکیوں کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا سکے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر ایک قوم کے، ہر ایک امت کے لیے کوئی نہ کوئی سمت متعین ہے جس کی طرف وہ رخ کرتے ہیں، ہر ایک کا کوئی نہ کوئی قبلہ ہے، ہر ایک کا کوئی نہ کوئی ڈائریکشن ہے، اور اس ڈائریکشن کی طرف، اس سمت کی طرف ہر قوم، ہر امت اپنا رخ کیے رہتی ہے۔ فرق اتنا ہے کہ دوسری قوموں نے رخ کا تعین اپنی طبیعت سے کیا، اور مصطفیٰ پیارے کے غلاموں نے رخ کا تعین اپنی طبیعت سے نہیں، نبی کی شریعت سے کیا ہے۔
ہم جس طرف رخ کرتے ہیں وہ اپنی طبیعت کے مطابق نہیں، بلکہ اللہ نے جس طرف رخ کرنے کا حکم دیا، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرف رخ کرنے کا حکم دیا، ہم اسی طرف رخ کر کے اپنی زندگی کی معراج کو حاصل کرتے ہیں اور نماز پنجگانہ ادا کر کے اس طرف رخ کر کے اپنے معبود کی بارگاہ میں جبین نیاز کو جھکاتے ہیں۔ سمتوں کے سلسلے میں ہر قوم سے الجھنے کی ضرورت نہیں، جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں، بحث و مباحثے کرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ ان مختلف سمتوں میں رخ کر کے اپنے اپنے انداز سے سمتوں کا تعین کرنے والے جو لوگ ہیں ان سے جھگڑنے کی ضرورت نہیں۔ اگر تم کچھ کرنا ہی چاہتے ہو فاستبقوا الخیرات، نیکی کے معاملے میں ان سے آگے نکل جاؤ۔ یہ تمہارے لیے بہت اچھا ہوگا، یہ تمہارے لیے بہت ضروری ہے، اس لیے کہ جھگڑے اور فساد کے اندر اپنے وقت کو ضائع کرنے کی بجائے، بحث و مباحثے میں اپنے وقت کو ضائع کرنے کی بجائے، تم اپنے وقتوں کو نیکی کو حاصل کرنے اور نیکی کے معاملے کے اندر اپنے اوقات کو صرف کرنے کی کوشش کرو، اور کوشش کرو کہ دنیا کی ساری قوموں کے مقابلے میں نیکی میں تم دنیا کی ساری قوموں سے آگے نکل جاؤ۔ مسابقت، آگے نکلنے کا جذبہ، یہ انسان کی فطرت میں اللہ نے رکھا ہے۔ دنیا کا کوئی انسان بھی ایسا نہ ہوگا، چاہے وہ بچے کی شکل میں ہو، چاہے وہ جوان کی شکل میں ہو، چاہے وہ مرد کی شکل میں ہو، چاہے وہ عورت کی شکل میں ہو، چاہے وہ صاحب علم کی شکل میں ہو، چاہے وہ صاحب دولت کی شکل میں ہو، ہر ایک انسان کی فطرت میں یہ بات ہے کہ وہ سب سے آگے نکل جائے۔ لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر آگے نکلنا ہے تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ تم دوسرے کسی معاملے میں آگے نکلنے کی فکر مت کرو، تمہیں اگر آگے نکلنا ہے تو سن لو، نیکی اور بھلائی کے معاملے میں تم دنیا سے آگے نکل جاؤ۔ اب آئیے ہم نیکی اور بھلائی کے حوالے سے اپنے جذبے کے احتساب کی طرف توجہ دیں۔ آج امت مسلمہ کی سچویشن یہ ہے کہ نیکی میں آگے نکلنے کا تصور تو بہت دور کی بات ہے، نیکی کرنے کا جذبہ بھی آج آہستہ آہستہ سرد پڑتا جا رہا ہے۔ آج امت مسلمہ کا حال یہ ہے کہ نیکیوں سے محبت کم ہو گئی اور گناہوں سے محبت میں اضافہ ہو گیا۔ اس امت نے جہاں بہت ساری غلطیاں کی ہیں، وہیں پر اس امت نے ایک بہت بڑی غلطی یہ بھی کی کہ قرآن کی بتائی ہوئی گائیڈ لائن کو چھوڑ کر طبیعت کی غلام یہ قوم بن گئی۔ جن کاموں کو کرنے کا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ان کاموں کو چھوڑ دیا، اور جن کاموں سے بچنے کا حکم دیا ان کاموں کی طرف اپنی توجہ کو مبذول کر دی۔ آپ اندازہ لگائیں آج یہ قوم پیچھے کیوں رہ گئی؟ آج مسلمان دوسری قوموں کے مقابلے میں بیکورڈ کیوں سمجھی جا رہی ہے؟ اور آج قوم مسلم کا حال پوری دنیا کے اندر پسپائی کا کیوں نظر آ رہا ہے؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کل تک ہماری سچویشن یہ تھی کہ ہم نیکیوں کے معاملے میں پوری دنیا کو پیچھے رکھنے کا جذبہ رکھتے تھے، اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ نیکی کا جذبہ بھی سرد پڑ گیا، بلکہ گناہوں کے معاملے میں پوری دنیا سے آگے نکلنے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو چکا ہے۔
آپ مجھے بتاؤ، روزمرہ کی زندگی میں آپ دیکھتے ہوں گے، روز آپ کے مشاہدے میں یہ چیز آتی ہوگی کہ مسجد کے اندر نماز کے سلسلے میں آپ دیکھ سکتے ہوں گے کہ کتنے لوگوں کو فکر رہتی ہے کہ ہم مسجد میں نماز کے لیے جلدی سے پہنچ جائیں، کتنے لوگوں کو فکر رہتی ہے کہ ہم صف اول کے اندر جماعت میں شامل ہو جائیں، کتنے لوگوں کو فکر رہتی ہے کہ ہم لوگوں سے نماز کے معاملے کے اندر جلدی مسجد کے اندر پہنچ جائیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس فکر کا فقدان نظر آئے گا، بلکہ اب تو کیفیت یہ بن چکی ہے کہ انسان مسجد میں پہنچ بھی گیا تو یہ سوچتا ہے میں سب سے آخر کی صف میں رہوں تاکہ نماز ختم ہو تو جلدی سے مسجد سے نکل سکوں۔ سن لو مسلمانوں، جس قوم کا یہ مزاج بن جائے اور جس انسان کی طبیعت کے اندر یہ فکر پیدا ہو جائے کہ مسجد کے اندر صفوں کے اندر بھی سب سے پیچھے رہنے کا جذبہ ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو نماز میں سب سے پیچھے رہنے کا جذبہ رکھتا ہو اللہ اس کو ہر محاذ پر سب سے پیچھے ہی رکھے۔ آج ہم لوگوں میں پیچھے کیوں ہیں؟ آج ہر معاملے کے اندر ہم پیچھے کیوں ہیں؟ تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک کا جائزہ لو، صحابہ کرام علیہم رضوان کی زندگی پاک کا جائزہ لو، تو نیکی کے معاملے میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام علیہم رضوان کتنی جلدی کرتے تھے۔ ایک واقعے کے ذریعے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ادا کو آپ کے سامنے پیش کروں جس ادا کو سننے کے بعد آپ کے اندر محبت رسول اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ پیدا ہو۔ مدینے کے ننھے سے بچے کہتے ہیں کہ جب بھی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی گلیوں سے گزرنے والے ہوتے، ہم اپنے دل میں یہ تمنا لیے ہوتے کہ آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے قریب سے گزریں گے تو ہم آقا کو دیکھ کر سب سے پہلے سلام کریں گے۔ تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ننھے ننھے غلام کہتے ہیں کہ خدا کی قسم کبھی ایسا موقع آیا ہی نہیں کہ آقا سے پہلے ہم سلام کیے ہوں۔ آقا کی شان کریمی کا عالم یہ تھا کہ ہم ننھے سے بچوں کو بھی مصطفیٰ جان رحمت سب سے پہلے سلام کر دیا کرتے تھے۔ آپ اندازہ لگائیں، سلام بظاہر انسان اگر سوچے تو ایک چھوٹی سی نیکی ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو تعلیم فرمائی کہ اس چھوٹی نیکی کو بھی کرنے کے اندر تم تاخیر نہ کرو اور یہ نہ سوچو کہ نیکی کے معاملے میں کوئی تم سے آگے نکل جائے۔ میں مختار کائنات ہوں، میں مالک کون و مکان ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی میں نیکی کے سلسلے میں سب سے آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہوں۔ مسلمانوں، یہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی ہے۔ فاستبقوا الخیرات، نیکی کے معاملے میں آگے نکل جاؤ، نیکی کی دوڑ کے اندر دنیا کو پیچھے رکھ دو، نیکی کی مسابقت کے اندر تم سے آگے کوئی نہ نکل سکے۔ اور جب یہ آیے کریمہ صحابہ نے سنی تو صحابہ کی کیفیت کیا تھی، صحابہ کا طرز عمل کیا تھا؟ پوری صحابہ کی زندگی اٹھا کر کے دیکھو تو جو زیادہ سے زیادہ حضور سے قریب تھے ان سب کی عادت کریمہ یہ تھی کہ نیکی کے معاملے میں ہر ایک سب سے آگے نکلنے کی کوشش کرتا۔ یہ اس کمپٹیشن کے دور کے اندر، اس دور میں جب کمپٹیشن ہوتا تو مال و زر کا کمپٹیشن نہیں، ڈیکوریشن کا کمپٹیشن نہیں، ڈریسنگ کا کمپٹیشن نہیں، عمارتوں کا کمپٹیشن نہیں، بلکہ مصطفیٰ جان رحمت کے دور پاک میں اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے دور پاک میں کمپٹیشن ہوتا تھا، لیکن کس چیز کے اندر کہ نیکی میں کون سب سے زیادہ آگے نکل جاتا ہے۔ آپ دیکھیں
خود سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دور خلافت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ایک بڑھیا تھی اور میں اس بڑھیا کی خدمت کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتا اور کوشش کرتا کسی بھی طرح سے اس بڑھیا کی خدمت کر کے میں اس کی دعائیں حاصل کر لوں. فرماتے ہیں کہ جب میں اس بڑھیا کی خدمت کے لیے پہنچا تو ہمیشہ ایسا ہی ہوا کہ مجھ سے پہلے کوئی دوسرا اس بڑھیا کی خدمت کر کے تشریف لے جایا کرتا. فرماتے ہیں میں نے وقت بدل دیا. میں نے کئی مرتبہ ٹائم ٹیبل چینج کیا کہ میں دوپہر کے وقت خدمت کے لیے جاتا ہوں. ہو سکتا ہے خدمت کرنے والا صبح کے وقت آتا ہو تو میں صبح کو چلا جاتا, لیکن تب بھی یہی کیفیت ہوتی. جب میں پہنچتا تو پتہ چلتا مجھ سے پہلے اس بڑھیا کی کوئی خدمت کر کے چلا گیا ہے. فرماتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں بڑی کوشش کی لیکن میں اس بڑھیا کی خدمت میں سبقت نہ لے سکا. لیکن جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا اس کے بعد میں جب اس بڑھیا کی خدمت کے لیے پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہ بڑھیا خدمت کی محتاج ہے, ضرورت مند ہے. تب میرے وجدان نے کہا سلام ہو ابو بکر کی زندگی پر. وہ ابو بکر ہی کی ذات تھی کہ مجھ سے پہلے وہ آ کر اس بڑھیا کی ضرورت کو پورا کر دیا کرتے تھے. اور فرماتے ہیں میں نے زندگی میں بڑی کوشش کی کہ کسی ایک نیکی کے سلسلے میں بھی ابو بکر سے آگے نکل جاؤں, لیکن خدا کی قسم میں ابو بکر سے کسی ایک نیکی کے معاملے میں بھی آگے نہ نکل سکا. آپ اندازہ لگائیے, آپ غور کیجئے, یہ وہ صحابہ کی عادت تھی جن کو مصطفیٰ جان رحمت نے جنت کی بشارت عطا فرمائی تھی. یہ وہ صحابہ کی کیفیت تھی جن کے دامن سے وابستہ ہونے والوں کو جنت میسر ہو جائے. یہ وہ صحابہ تھے جو گمگشتگان راہ ہدایت کے لیے سرچشمے ہدایت تھے, لیکن اس کے باوجود نیکی کے سلسلے میں کتنے حریص تھے اور نیکی کے سلسلے میں کتنے اجلت پسند تھے اور نیکی کے سلسلے میں کتنی جلدی کرتے تھے. اور آج کیا حال ہے؟ آج جب ہم امت مسلمہ کا جائزہ لیتے ہیں تو امت مسلمہ نیکی میں جلدی کرنا تو بہت دور کی بات ہے, نیکی کرنے ہی کو اپنے لیے آر سمجھ رہی ہے. آپ سوچیں, آپ غور کریں, 1920 کے بعد پوری دنیا میں جو آج منی کرائسس نظر آ رہا ہے یہ 1920 کے بعد پہلی مرتبہ اس طریقے کی کرائسس کی پوزیشن ہے. بہت سارے لوگ خودکشی کر چکے, بہت سارے لوگ پاگل ہو چکے اور باقاعدہ ایسے ڈپریس لوگوں کے لیے اب تربیتی پروگرام شروع ہو رہے ہیں جن کا مالی خسارہ بے پناہ ہو چکا تاکہ ان کا ذہنی توازن بگڑنے نہ پائے. اے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, لیکن میرے سرکار کی عظمت پر قربان جاؤ, ہر زمانے میں خسارے سے مصطفیٰ جان رحمت نے بچنے کی تعلیم ہمیں عطا فرما دی. ہر زمانے کے فقر و افلاس سے بچنے کی تعلیم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی. اللہ اکبر. آپ گھر میں جاتے ہیں, ہم بھی گھر میں جاتے ہیں, لیکن اگر گھر میں پہنچے گھر خالی ہے, کوئی ہے یا نہیں, آپ نے گھر میں جانے کے بعد بلند آواز سے سلام کیا اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا تحفہ پیش کیا اور پھر سورہ اخلاص کی تلاوت کی.
فرمایا گیا کبھی اس گھر کے اندر فاقہ آ ہی نہیں سکتا. لیکن آج سلام کرنے میں لوگ شرماتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہ کیا کرنا. ایسی سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس نیکی کی کوئی اہمیت ہے ہی نہیں. اب سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی میں کتنی جلدی کرنے کا حکم دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بادروا بالاعمال الصالحات، نیکی کرنے میں جلدی کرو اس سے پہلے کہ رات کی تاریکی کی طرف فتنے آنے لگ جائیں اور آدمی صبح کو مومن ہو اور شام کو کافر ہو جائے، اور شام کو مومن ہو اور صبح کافر ہو جائے. اور اس زمانے کے آنے سے پہلے نیکی کرنے میں جلدی کرو کہ چند ٹکوں کے عوض میں، چند روپیوں کے عوض میں آدمی اپنے دین کو فروخت کر دے. آج آپ اندازہ لگا سکتے ہیں معاشرے کا. آج آپ جائزہ لے سکتے ہیں سوسائٹی کا. آج مکمل کوشش کی جا رہی ہے کہ ہمارا اسلام سے رشتہ کمزور ہو جائے اور ہمارے ہاتھوں سے دامن اسلام چھوٹ جائے. آج پکچروں کے نام ایسے رکھے جاتے ہیں کہ آدمی وہ نام لے تو ایمان سے نکل جائے. آج پکچروں کے گانے ایسے نکالے جاتے ہیں، بنائے جاتے ہیں کہ ان گانوں کو گنگنائے تو آدمی ایمان سے نکل جائے. اور اس سے بھیانک صورتحال یہ ہے کہ آج ٹی وی کے چینلوں پر 3 دیویاں اور تیز تارے کے سیریل نکال کر انسانوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ کل تم یہ کپڑے پہنو گے تو روزی میں برکت ہوگی، کل کا دن تمہارا ایسا گزرے گا، کل تمہیں اس طرف اپنا رخ کرنا ہے، کل تمہیں اس قسم کا پتھر اور اس قسم کی سبزی کھانی ہے. یہ سیریلوں کے ذریعے بتایا جاتا ہے. اور اگر کوئی شخص ان بتائی ہوئی چیزوں کو صحیح سمجھ کر اس پر عقیدہ رکھ لے اور اس پر عمل کرے تو وہ ایمان سے نکل جاتا ہے. کیا آج موبائل پر یہ SMS نہیں آتا کہ کل کا دن تمہارا کیسے گزرے گا؟ پر منٹ 3 روپیہ تم اپنا کل کا مستقبل جانو. آدمی اس طریقے سے مستقبل کو جاننے کے لیے اگر کال کرتا ہے اور جو کچھ بتایا جائے اس کو صحیح سمجھتا ہے تو اس کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے. کیا غیب دان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سچا نہیں ہے کہ آدمی صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا؟ وہ دور آ چکا ہے، وہ زمانہ آ چکا ہے. تو ایسے زمانے میں کیا کرنا چاہیے؟ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی میں جلدی کرنا چاہیے. نیکی میں جلدی کرو، نیکی میں ٹال مٹول نہ کرو، نیکی میں سستی مت کرو اور چھوٹی نیکی کو چھوٹی سمجھ کے چھوڑو مت. ہو سکتا ہے یہی نیکی تمہاری نجات کا ذریعہ بن جائے. ارے جن کے پاس جنت کا سرٹیفکیٹ تھا انہوں نے نیکی میں کبھی سستی نہیں کی، انہوں نے کبھی نیکی میں سستی نہیں کی. اور ہمارے پاس تو کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے
پھر بھی ہمارا حال یہ ہے کہ نیکی کو بڑی آسانی سے چھوڑ دیتے ہیں، بڑی آسانی سے چھوڑ دیتے ہیں، اور نیکی کا ایک بھونڈا تصور، ادھورا تصور، نامکمل تصور تبلیغی جماعت نے پیش کیا۔ انہوں نے نیکی کا یہ تصور دیا کہ 40 دن کے چلے میں نکل جاؤ یہی نیکی ہے، کلمہ، نماز، روزہ، حج و زکات یہی نیکی ہے۔ ارے نادانو، ایمان کے حوالے سے حضور کا فرمان پڑھو۔ ایمان کے 73 کے قریب شعبے ہیں یا 70 سے کچھ زیادہ، اور اس کے حوالے سے پہلا شعبہ کلمہ طیبہ، پہلا جز کلمہ طیبہ، اور آخری جو ایمان کے حوالے سے حضور نے فرمایا وہ یہ ہے کہ راستے میں کوئی تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا، یہ بھی ایمان کے ایک شعبے میں سے شعبہ ہے، یہ بھی نیکی ہے۔ میں آپ کو رسول اعظم کے جانثار صحابہ کی زندگی سے بتاؤں کہ ان کی نگاہوں میں نیکی کا تصور کیا تھا۔ صرف کلمہ، نماز، روزہ، حج و زکات ہی نہیں، یہ تو نیکی ہے ہی، لیکن یہی نیکی ہے، اس کے علاوہ کچھ نیکی نہیں، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ ورنہ مجھے بتاؤ، ایک ننھی سی بچی یتیم ہوئی، حضرت عباس بھی موجود ہیں، مولا علی بھی موجود ہیں، حضرت جعفر بھی موجود ہیں، یہ سب کے سب موجود ہیں۔ زمانہ ایسا ہے کہ بچیوں کی ولادت کے اوپر انسان غمگین ہو جایا کرتا، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی عظمتوں پر قربان کہ آپ نے بچیوں کو وہ مقام عطا کیا کہ اس مقام تک کسی اور نے پہنچایا ہی نہیں۔ وہ بچی جو داغ یتیمی لیے ہوئی تھی، جانتے ہیں آپ، بچی اپنی نہ تھی، لیکن یتیم کی فضیلت جب میرے سرکار نے فرما دی کہ جس گھر میں یتیم ہوتا ہے اور یتیم کی پرورش ہوتی ہے، جس گھر میں یتیم رہا کرتا ہے اور اس کے ساتھ اچھا سلوک ہوتا ہے، اس گھر میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو بچی ایک ہے، لیکن اس نیکی میں جلدی کرنے والے صحابہ کی تعداد میں بڑا اضافہ ہے۔ ہر صحابی کہہ رہا ہے اس بچی کو میں اپنے گھر لے جاؤں گا، اس بچی کی پرورش میں کروں گا، اس بچی کی زندگی کی کفالت کا ذمہ میں لے رہا ہوں، اس بچی کے خورد و نوش کا ذمہ میں اپنے سر لے رہا ہوں۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں، یہ بچی آپ کی تو نہیں ہے، یتیم بچی ہے، لیکن اس کے لیے آپ اتنی محنت کیوں کر رہے ہو؟ تو جواب ملے گا، کیا تو نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نہیں سنا کہ قیامت کے دن یتیم کی پرورش کرنے والا مجھ سے اتنا قریب ہوگا جتنی کہ یہ دو انگلیاں ایک دوسرے سے قریب ہیں۔ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ اس یتیم کی کفالت کا ذمہ ہم لے رہے ہیں، بلکہ اس یتیم کے صدقے میں حضور سے ہم قریب ہو جائیں گے۔ یہ نیکی میں جلدی کا جذبہ تھا، یہ نیکی میں آگے نکلنے کا جذبہ تھا۔ اور سنو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت امام احمد رضا خان محدث بریلوی علیہ الرحمت والرضوان بھی نیکی کے معاملے میں آگے نکلنے کا کیسا جذبہ رکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت اپنے متعلقین کے ساتھ سفر میں تشریف لے گئے، اور راستے میں نماز کا وقت آیا۔ اعلی حضرت عظیم البرکت کے ساتھ خدام بھی موجود تھے، مریدین بھی تھے، متعلقین بھی تھے، لیکن اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مغرب کی اذان کا وقت ہوا تو یہ نہیں کہ اپنے کسی خادم سے کہہ دیا ہو کہ اذان تم کہو، خود ہی اذان کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اذان کے بعد
मुरीदों ने कहा हुजूर हमें हुक्म फरमा देते। इरशाद फरमाते हैं कि मैं चाह रहा था इस बयाबान इलाके में अल्लाह के जिक्र की आवाज मेरी जबान से निकले और यहां का जर्रा जर्रा गवाह हो जाए कि अहमद रजा ने यहां अल्लाह का जिक्र किया। यह है नेकी के मामले में आगे निकलने का जज्बा, यह है तरफ नेकी के सिलसिले में। कयामत के दिन क्या काम आएगा? यही नेकियां तो काम आएंगी, यही अच्छाइयां तो काम आएंगी, यही भलाई तो काम आएगी, यही अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत ही तो काम आएगी। और अगर दामन में नेकियां नहीं है तो कल बरोज़े कयामत खुदा की बारगाह में क्या लेकर के जाएंगे? क्या लेकर जाओगे? कयामत में यह नहीं पूछा जाएगा कितना माल कमाया था, कयामत में यह पूछा जाएगा जमीन के ऊपर तूने मकसदे जिंदगी को पूरा किया या नहीं? क्यों तुझे पैदा किया गया था? इबादत के लिए। तूने इबादत की या नहीं? नेकी जमा की या नहीं? नेकियों के हुसूल के लिए तू तड़पा या नहीं? नेकियों के लिए तू आगे बढ़ा या नहीं? ऐ रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, यही नेकियां कल बरोज़ कयामत बारगाहे समदियत के अंदर जिल्लत और रुसवाई से हमें बचाएंगे। एक मकाम पर अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बादिरुल अमाल सबअन, 7 चीजों के ज़हूर से पहले नेकी में जल्दी करो। अब तवज्जो चाहूंगा, गौर से सुनो, अच्छी तरीके से सुनो। 7 चीजों के ज़हूर से पहले नेकी में जल्दी करो। पहली चीज, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐसा फक्र फाका जो तुम्हें अल्लाह की इबादत से गाफिल कर दे, उस फक्र मुहताजी के आने से पहले इबादत में जल्दी करो। आदमी ये समझ ले कि आज वो खुशहाल है, लेकिन कल वो कंगाल हो जाएगा, उसका इल्म उसके पास नहीं है। आज देने वाला कल लेने वाला बन जाएगा, इसका इल्म उसके पास नहीं है। और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, फक्र और मोहताजी का आलम यह है कि इंसान मुफलिसी की वजह से, फक्र और फाके की वजह से, मोहताजी की वजह से अल्लाह और उसके रसूल के फरमान से गाफिल हो जाता है और नेकी से अपने दामन को बचा लेता है। क्या आपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह फरमान नहीं सुना कि मुफलिसी इंसान को कुफ्र तक ले जाती है? कुफ्र तक ले जाती है। आदमी फक्र फाके में गिरफ्तार हो और आप उससे कहें यार नमाज के लिए चलो, क्या भूख लगी है और आप नमाज की बात कर रहे हैं, पहले खाने का इंतजाम कीजिए, पहले मेरी तंदुरुस्ती का इलाज कीजिए, पहले मेरी मोहताजी दूर कीजिए और फिर मुझे अल्लाह की इबादत की दावत दीजिए। ऐ रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आदमी अल्लाह की याद से गाफिल होकर, बहुत सारे लोग फक्र फाके की वजह से खुदकुशी भी कर लेते हैं और फक्र मुहताजी की वजह से नाजायज और हराम कारोबार की तरफ भी बढ़ जाते हैं और फक्र फाके की वजह से ड्रग्स और शराब का इस्तेमाल भी शुरू कर देते हैं और इस तरह से अपने टेंशन को हल्का करने की कोशिश करते हैं।
غیب دان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقر و محتاجی کے آنے سے پہلے نیکی میں کیا کرو؟ بولیے کیا کرو؟ کس چیز کے اندر؟ بولیے نیکی میں جلدی کرو۔ اب یہاں ایک اور سوال پوچھتا ہوں، کسی کو معلوم ہے کہ کب وہ فاقہ کش ہو جائے گا؟ اس کا علم کس کو ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کو ہے، ہمیں نہیں خبر۔ اور ہم نے خود دیکھا ہے کہ بھوج کے زلزلے کے موقع پر زیورات کی دکان کے مالک جو زکاتیں اتنی وافر مقدار میں تقسیم کرتے تھے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، ہم نے خود ریلیف کیمپ کے اندر ان کو کھاتے ہوئے بیٹھ کر لوگوں کے ساتھ دیکھا۔ کیا انہیں معلوم تھا کہ زلزلہ آئے گا؟ کیا انہیں علم تھا کہ وہ فقر و فاقے میں گرفتار ہوں گے؟ کون جانتا ہے؟ نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتا ہوں۔ ہم میں سے کوئی ہمارے کل کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، تو آج کو غنیمت جانو اور جتنی نیکی ہو سکے کرتے چلے جاؤ، اس میں سستی نہ کرو۔ اور جو فقر و فاقے میں گرفتار ہوتے ہیں انہیں دنیا کی ایسی قوتیں جو فساد برپا کرنا چاہتی ہیں وہ ان کا استحصال بھی کرتی ہیں اور ان کی غربت کا فائدہ اٹھا کر ان سے وہ کام لے لیتے ہیں جو کام ان کے لیے دنیا اور آخرت میں تباہی کا سبب بن جائے۔ اب اگر فقر و فاقے کے آنے سے پہلے کوئی نیکی کرے تو سرکار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ فقر اور محتاجی کے آنے سے پہلے نیکی میں جلدی کرو۔ آج آپ خوشحال ہو، ہم خوشحال ہیں اور ہم نیکی میں جلدی کر رہے ہیں۔ آپ کوئی نیکی میں کوتاہی نہیں کرتے۔ اب اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، صد بار نہ کرے، کوئی مصیبت آن پڑی تو اب اگر بارگاہ سمدیت کے اندر ہاتھ اٹھا کر کے جب دعا کریں گے تو جانتے ہیں آپ، اگر راحت کی زندگی میں آپ نے خدا کی اطاعت کی ہے، اگر راحت کی زندگی میں خدا کو یاد کیا ہے، راحت کی زندگی میں مولا کی بارگاہ میں گریوزاری کی ہے، راحت کی زندگی میں اللہ سے دعا کی ہے، اب مصیبت آئی اور اس مصیبت کے موقع پر آپ نے پھر اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، لبوں کو جنبش دی اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے تو میرا کریم فرشتوں سے فرمائے گا، میرے فرشتوں یہ آواز تو جانی پہچانی لگ رہی ہے، یہ آواز تو جانی پہچانی لگ رہی ہے۔ فرشتے جواب دیں گے، مولا یہ وہی تیرا بندہ ہے، جب تو نے اسے نوازا تھا تب بھی وہ تجھے یاد کرتا تھا۔ میرا کریم فرمائے گا، فرشتوں گواہ ہو جاؤ، جو راحت میں مجھے نہ بھولا میں مصیبت میں اسے کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں اس کی مصیبت کو دور کر رہا ہوں۔ تو آج راحت کی زندگی ہے، نیکی کر لو۔ آج راحت کی زندگی ہے، نیکی میں جلدی کرو، سستی اڑاؤ، کوتاہی چھوڑو، اس لیے کہ یہی نیکیاں قیامت میں خدا کے قریب ہونے کا ذریعہ بن جائے۔ اور مسلمانوں کی پہچان ہے ہی کیا؟ مسلمانوں کی پہچان یہی ہے کہ مسلمان بھلائی کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے اور خیر امت کا تاج اللہ نے اسے عطا فرمایا، اس سے بھلائی بھلائی اور بھلائی ہی کی امید کی جا سکتی ہے۔ تو ایک بات تو میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی کہ فقر و محتاجی کی آمد سے پہلے نیکی میں جلدی کرو۔
اس کا ایک فائدہ کیا ہوگا؟ ایک فائدہ یہ ہوگا کہ جب راحت کی زندگی ہے اور آپ عبادت کر رہے ہیں، جب راحت کی زندگی ہے اور آپ سجدے بھی کر رہے ہیں، اور جب راحت کی زندگی ہے اور غربا یتامہ مساکین کا خیال بھی کر رہے ہیں، جب راحت کی زندگی ہے اور آپ کوئی نیکی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو مولا ان نیکیوں کے صدقے میں آنے والے فقر و فاقے کو بھی دور فرما دے گا، اس کو بھی دور فرما دے گا، اس سے بچا دے گا۔ دوسری بات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ ایسی بیماری کے آنے سے پہلے جس سے مزاج میں فساد پیدا ہو جائے، اس سے پہلے نیکی میں جلدی کرو۔ اور آج کل کی بیماریوں کا عالم تو آپ جانتے ہیں، شوگر ہندوستان کے ہر 5ویں آدمی کو ملے گی، ہر 5واں آدمی ہندوستان کا شوگر کے مرض میں گرفتار ہے۔ اور بیماریاں ایسی ایسی اب نکلی ہیں کہ اللہ رحم و کرم فرمائے، اور بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں، خالی آپ شوگر کو لے لیجئے، شوگر جس کو ہوتی ہے اس کا مزاج تھوڑا چڑچڑا ہو جاتا ہے، اس کے مزاج میں تھوڑا غصہ پن آ جاتا ہے، ایگریسو نیچر اس کا بن جاتا ہے، کبھی نارمل کبھی اس کی کیفیت جب بن جاتی ہے۔ بیمار بخار کی وجہ سے ہے تو آپ دیکھتے ہو بڑبڑ 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 کرتا رہتا ہے، مزاج میں فساد پیدا ہو گیا، بگاڑ پیدا ہو گیا، نارمل رہنے والا آدمی اب ٹینشن کے اندر آ گیا۔ بلڈ پریشر کا مریض، اس کی سچویشن آپ دیکھ سکتے ہیں، بلڈ پریشر ہائی ہو جائے تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسی بیماری جس سے مزاج میں فساد پیدا ہو جائے، اس کے آنے سے پہلے نیکی میں جلدی کرو، اس لیے کہ جب مزاج میں فساد پیدا ہوگا تو وہ نیکی کی طرف توجہ دے گا یا بیماری کی طرف توجہ دے گا، اسے نیکی کا خیال نہیں رہے گا۔ تو اگر آج اللہ نے تمہیں راحت و تندرستی عطا فرمائی ہے تو اس راحت و تندرستی کے زمانے کے اندر نیکی میں جلدی کرو اور زیادہ نیکیاں کرو، تاکہ مزاج میں اللہ نہ کرے فساد جب پیدا ہونے والا بھی ہو تو تب تک کوٹے میں نیکیاں زیادہ جمع ہو چکی ہوں۔ اب یہاں میں آپ کو بتاؤں کہ آدمی نیکی کا عادی ہے اور کثرت سے نیکی کرتا ہے، اب کسی بیماری کی وجہ سے مزاج میں فساد پیدا ہو گیا، لیکن وہ نیکی کا حریص ہے، نیکی کرنے کا لالچی ہے، نیکی کرنے کا شوقین ہے، نیکی میں آگے نکلنے کا جذبہ ہے، لیکن اب بیماری کی وجہ سے نہیں کر پاتا۔ جب تک یہ بیماری نہ تھی تب تک وہ نیکی کرتا تھا۔ تو اب جب نیکیاں اس کی طرف سے خدا کی بارگاہ میں نہیں پہنچیں گی تو مولا فرشتوں سے فرمائے گا کہ میرے فرشتوں وہ بندہ بڑی نیکیاں کرتا تھا لیکن کچھ دنوں سے اس کی طرف سے نیکیاں نہیں آتی، تو فرشتے جواب دیں گے مولا وہ بیمار ہے، اس کے مزاج میں فساد پیدا ہو گیا اور وہ نیکی نہیں کر پا رہا۔ مولا فرمائے گا جب میں نے تندرستی اور صحت دی تھی تب وہ کیا کرتا تھا؟ مولا جب تک تیری طرف سے صحت اور تندرستی تھی وہ نیکی میں سب سے آگے نکلنے کی کوشش کرتا تھا۔ تو مولا ارشاد فرمائے گا فرشتوں بیماری میں بھلے یہ نیکی نہ بھی کرتا ہو پھر بھی اس کے دفتر میں راحت کی زندگی کی نیکیاں لکھ دو۔ تو راحت کی زندگی میں نیکیاں کر لو، خوب نیکیاں کر لو اور نیکی میں جلدی کرو، نیکی میں دنیا سے پیچھے رہنے کی کوشش مت کرو۔ تیسری بات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی
ایسی مالداری کے آنے سے پہلے کہ جس مالداری کی وجہ سے سرکشی اور بغاوت پیدا ہو جائے، نیکی میں جلدی کرو۔ غریبی میں آدمی کو بہت کچھ یاد رہتا ہے۔ ہمارے یہاں بامبے میں ایک صاحب بہت غریب تھے، اور ہمارے گھر کے پاس ایک آستانہ حضرت سید عبدالرحمان شاہ بابا علیہ رحمہ کا آستانہ ہے۔ تو غریبی کے زمانے میں وہ آستانے پر بہت پابندی سے جاتے تھے۔ رفتہ رفتہ ان کی غربت دور ہو گئی اور بہت دولت آ گئی ان کے پاس۔ پھر وہ آستانے پہ دکھائی نہیں دیتے تھے۔ ایک دن کسی نے پوچھ لیا کہ کیا بات ہے کہ آپ آستانے پر اب نظر نہیں آتے، ورنہ صبح پہلے دکان پر جانے سے پہلے آپ آستانے پر حاضر ہوتے تھے؟ کہا میں نے سنا ہے کہ عبدالرحمان شاہ بابا مجذوب تھے، تو مجذوب سے کیا فیض ملے گا، اس کے لیے میں یہاں اب نہیں آتا ہوں۔ غربت تھی تو مجذوب نظر نہیں آئے، مالداری آئی تو سرکشی اور بغاوت پیدا ہو گئی۔ ایک اور واقعہ میں آپ کو سناؤں، اور آپ معاشرے میں دولت مندوں کو دیکھتے ہوں گے کہ دولت کے مل جانے کے بعد کوئی گناہ چھوڑنے کا جذبہ باقی ہی نہیں رہتا، الا ماشاءاللہ۔ سوچتے یار چلو مال ہے، ہر گناہ کر ڈالو۔ غریبی میں تو نہیں کر پاتے تھے، اب تو ہے، کرو۔ اب خدا سے بغاوت، اس کے رسول کے فرمان سے بغاوت، یہ جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اب نیکی سے دلچسپی نہیں۔ ہاں بہت نیکی کر بھی لی تو کیا کر لی، یہ تھوڑا سا چندہ دے دیا اور سوچ لیا ہم نے کہ 1,00,000 میں سے 25 روپیہ ہم نے دے دیا، جنت اب ہمارے باپ کی ہو گئی، کچھ بھی کرو۔ ایسی مالداری جس کی وجہ سے سرکشی اور بغاوت پیدا ہو، اس کے آنے سے پہلے نیکی میں جلدی کرو، نیکی میں جلدی کرو۔ میں ایک نوجوان کا واقعہ بتاؤں، ہمارے علاقے کا ہی ایک نوجوان تھا، پتہ نہیں اب وہ کہاں ہے۔ ماہ رمضان شریف میں دن کے اجالے میں اس کو ہم نے سگریٹ پیتے دیکھا، تو ہم نے اس سے کہا کہ یار اگر روزہ تم نہیں بھی رکھتے ہو، کوئی تمہیں اگر پریشانی ہے بھی، جبکہ بظاہر کچھ نظر نہیں آتا کہ تمہیں پریشانی ہو، اٹھے کٹھے نوجوان ہو، اور اگر نہیں بھی رکھتے ہو تو سگریٹ سب کے سامنے پی کر کے نکلتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ ماہ رمضان شریف کا احترام بھی نہیں کرتے؟ تو جواب میں وہ کہتا ہے مولانا معاذ اللہ من ذالک، روزہ وہ رکھے جس کے پاس کھانے پینے کا کچھ نہ ہو۔ یہ ہے سرکشی، یہ ہے بغاوت۔ تو دولت آتی ہے تو بندہ سرکش و باغی بن جاتا ہے، الا ماشاءاللہ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جتنی دولت بڑھتی جاتی ہے اتنا قرب خدا کی دولت سے مشرف ہونے کی وہ کوشش بھی کرتے رہتے ہیں۔ کیا حضرت عثمان غنی کے پاس دولت کی کمی تھی؟ لیکن قربان جائیے، جب جب نبی نے مانگا تب تب عطا فرمایا، اور عطا ہی نہیں فرمایا بلکہ 2 مرتبہ مصطفیٰ سے جنت بھی خرید لی انہوں نے۔ تو ایسے بھی اللہ کے پیارے تھے۔ اور یہاں میں اس نیکی کے حوالے سے بتاؤں، اچھی طریقے سے سنو، صحابہ کرام علیہم الرضوان میں نیکیوں کا اتنا کمپٹیشن ہوتا تھا، اتنا کمپٹیشن کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ نے سنا ہوگا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی آپ نے سنا ہوگا۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام علیہم الرضوان سے تیاریوں کے حوالے سے جنگ کے تعاون کرنے کے لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپیل کی، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اپنے سارے مال کا آدھا مال لے کر کے آئے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسم پر جو کرتا تھا وہ بھی لے کر کے آ گئے۔
لیکن فاروق اعظم کے مال کو دیکھو اور صدیق اکبر کے مال کو دیکھو تو صدیق اکبر کا مال اتنا سا اور فاروق اعظم کا مال ڈھیر سارا۔ فاروق اعظم نے یہ سمجھا کہ آج نیکی میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا۔ جو نقطہ بتانا چاہتا ہوں سمجھ لو، جو نقطہ بتانا چاہتا ہوں کمپٹیشن کا اسے سمجھو۔ فاروق اعظم نے یہ سوچا آج مال کے اعتبار سے ابو بکر سے میں آگے نکل جاؤں گا، لیکن حال یہ ہوا کہ ابو بکر ہی آگے نکل گئے۔ کیوں؟ بھائی کوانٹٹی کے اعتبار سے دیکھو تو صدیق اکبر کا مال اتنا تھا اور فاروق اعظم کا مال اتنا تھا، تو مال تو زیادہ انہوں نے دیا۔ دیکھا جائے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال کم تھا، تو اس اعتبار سے وہ آگے نکل جانے چاہیے تھے۔ نہیں، کاؤنٹنگ کے اعتبار سے دیکھو، اگر کسی کے پاس 1,00,000 ہے اور اس 1,00,000 میں سے اس نے اگر 25,000 دیے تو اس نے 25% اللہ کے نام پر دیا، اور کسی کے پاس 2 روپے ہیں اور وہ 2 کے 2 اللہ کے نام پر دے دیا تو اس نے 100% دیا ہے، اس نے 100% دیا ہے۔ صدیق اکبر نے بتا دیا ارے جان بھی حضور پر قربان ہے اور مال بھی حضور پر قربان ہے، میرا کچھ ہے ہی نہیں، سب کچھ مصطفیٰ کے نام۔ یہ ہے نیکی میں کمپٹیشن۔ یہ ہے نیکی میں کمپٹیشن۔ بتا دیا کہ تم تھوڑا دے کر یہ سمجھتے ہو کہ آگے نکل گئے، نہیں، کمال کی بات تو یہ ہے کہ جو ہے سب دے دو اور مصطفیٰ جان رحمت کو راضی کرو۔ اور یہی وجہ تو تھی کہ صدیق اکبر جیسا لباس پہن کر جبریل امین بھی آ گئے۔ یہ قربانیاں قبول ہوتی ہیں، یہ نیکیاں قبول ہوتی ہیں۔ اب آپ سوچئے، ایک مرتبہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سے صحابہ کو رقم جمع کرنے کے لیے اور امداد کے لیے اپیل کی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان آئے، اس میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو یک مشت صرف جو لے کر کے آئے، ایک مٹھی جو، تھوڑی سی کھجور کوئی لے کر کے آیا۔ تو جن کے دل میں کھوٹ تھی، منافقین جو تھے نا، انہوں نے جب یہ دیکھا کہ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ قریب صحابی خالی ایک مٹھی جو لے کر اللہ کے نام پر دینے کے لیے آئے ہیں، تو کنکیوں سے مذاق اڑا رہے تھے، مذاق اڑا رہے تھے، اور جنہوں نے کھجور کی ایک مٹھی عطا فرمائی، ان غریب صحابہ کی اس مدد پر وہ مذاق اڑا رہے تھے۔ لیکن یہاں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قربانیوں کی لاج کس طریقے سے رکھی اور کیا فرمایا سنو۔ ارشاد فرمایا میرے صحابی کا ایک مٹھی جو کا خیرات کرنا یہ غیر صحابی کا کوہ احد کے برابر سونا خیرات کرنے سے بھی زیادہ ہے، اس سے بھی زیادہ ہے۔ اس لیے کہ کوہ احد کے برابر اگر کوئی غیر صحابی سونا دے گا تو اس کے پاس پہلے 5 پہاڑ ہوں گے تو ایک پہاڑ دے گا، لیکن صحابہ کی کیفیت یہ تھی کہ جو کچھ ہوتا قدم ناز مصطفیٰ پر رکھتے تھے، سب کچھ رکھ دیتے۔ بڑا عجیب جذبہ تھا، بڑی عجیب کیفیت تھی۔ تو نیکی کے سلسلے میں آگے نکلنے کا جذبہ صحابہ میں کٹ کٹ کے بھرا تھا اور بے انتہا بھرا تھا، اور اس میں سارے صحابہ کے اندر صدیق اکبر کا مقام اس میں سب سے عرفہ والا تھا۔ خود ایک واقعہ اور آپ سنیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق۔ کعبہ شریف کی دیوار پر یہ کف نکلتا ہے، آدمی کھانستا ہے تو کف نکلتا ہے، تو وہ کف جیسا تھک جو ہے وہ کعبے کی دیوار سے چمٹ گیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی
تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے دستے کرم سے اس کو ہٹا رہے تھے. صحابہ نے جب دیکھا تو کہا حضور یہ کام ہم کر لیتے, آپ نے یہ کیوں کیا؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تسلی کے لیے ارشاد فرمایا کہ جس طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہو اس کو گندگی سے بچانا چاہیے, اس کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے. اب یہاں تھوڑی توجہ چاہوں گا. ہم اور آپ مسجد میں نماز کے لیے جاتے ہیں, کوئی کچرا پڑا ہے, کہاں گیا بانگی, کہاں خادم کہاں ہے, نظر نہیں آتا اسے, کیا کر رہا ہے تو اٹھا ادھر سے. ارے نادانو, سبق مصطفیٰ کی زندگی سے لو. اس کے لیے خدا کا گھر ہے تو تمہارے لیے خدا کا گھر نہیں ہے. نیکی میں تم بھی تو آگے نکلو اور سنو, جس نے خدا کے گھر کی صفائی کا اہتمام کیا اللہ اسے جنت میں جگہ عطا فرمائے گا. یہ معمولی مقام نہیں ہے, لیکن یہاں اللہ رحم فرمائے, میں بہت زیادہ بولوں گا تو دل آزاری ہو. یہ کیفیت تھی صحابہ کی اور یہ کیفیت تھی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو ایسی مالداری جس سے سرکشی اور بغاوت پیدا ہو. کیا سوسائٹی میں سرکش اور باغی نہیں بن گئے؟ بہت سارے بن گئے. دولت آئی بس ختم, نشہ چڑھ گیا دولت کا. تو ایسی دولت کے آنے سے پہلے جس سے سرکشی اور بغاوت پیدا ہو, فرمایا گیا نیکی میں جلدی کرو, جلدی کر لو نیکی. اور چوتھی بات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی, ایسی بیماری جس سے عقل خراب ہو جائے اس کے آنے سے پہلے نیکی میں جلدی کرو. آدمی پاگل ہو جاتا ہے, عقل چلی جاتی ہے, اور ظاہر سی بات ہے کہ جب عقل چلی جاتی ہے تو آدمی کو خود کو اپنا ہوش نہیں رہتا, آدمی کو خود کو اپنا ہوش نہیں رہتا. یہاں مجھے حضرت اویس قرنی یاد آ گئے. حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, قربان جائیے کہ نیکی کا کتنا جذبہ تھا ان کی زندگی میں, اور نیکی کرنے کے لیے کتنے بے چین اور بےتاب و بے قرار تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما سے فرمایا تھا کہ قرن میں میرا ایک عاشق رہتا ہے, اسے یہ جبہ دے دینا اور کہنا میری امت کے لیے بخشش کی دعا کر. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرن سے ایک قافلہ آیا تھا. اس قافلے والوں سے انہوں نے پوچھا کہ بھئی اویس نام کے تمہارے علاقے میں کوئی رہتے ہیں؟ کہا ایک اویس ہیں, ان کی ایک عادت ہے. اب پتہ نہیں آپ اسی اویس کی بات کرتے ہیں یا کس اویس کی. ان کی ایک عادت ہے کہ جب لوگ ہنستے ہیں تو وہ روتے ہیں, اور جب لوگ روتے ہیں تو وہ ہنستے ہیں. فاروق اعظم بہت سمجھدار تھے اور اللہ والوں کی نشانیوں سے بھی واقف تھے. سمجھ گئے کہ جب دنیا ہنستی ہے تو وہ کیوں روتے ہیں, اور دنیا روتی ہے تو وہ کیوں ہنستے ہیں. اس لیے کہ حضرت اویس قرنی عاشق رسول تھے, اور عاشق رسول عشق رسول کے رنگ میں اتنا ڈوبا ہوا تھا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. سمجھ گئے کہ حضرت اویس قرنی سب کو روتا دیکھ کر کیوں ہنستے تھے. آدمی روتا کب ہے؟ عام آدمی روتا کب ہے؟ کوئی تکلیف ہو تب روتا ہے, مال کا نقصان ہو تب روتا ہے, اولاد چلی جائے تو روتا ہے, تنگ دستی ہو تو روتا ہے, کسی کا انتقال ہو جائے تو روتا ہے, ایکسیڈنٹ ہو جائے تو روتا ہے. دنیا کے کسی خسارے یا پریشانی کی وجہ سے روتا ہے. تو جب دنیا کے کسی انسان کو اویس قرنی روتا دیکھتے تو ہنستے, ارے یہ بھی کوئی رونے کی جگہ ہے. دنیا تو ہے ہی جھمیلے کی جگہ, یہاں تکلیف کو تم ڈھونڈتے ہو, یہاں تم راحت کو ڈھونڈتے ہو. یہ دنیا تکلیف ہی کی جگہ ہے. اسی لیے تو حضور نے فرمایا دنیا مومنوں کے لیے قید خانہ ہے. قید خانے میں راحت بندہ ڈھونڈتا ہے, اور بندہ خوش کب ہوتا ہے؟ ویسے قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
مسکراتے جب دنیا کو دیکھتے تو وہ روتے تھے. تو دنیا مسکراتی کب ہے؟ مال مل جائے تو خوب خوش ہوتا ہے. ساری تمنائیں دنیا کی پوری ہو جائیں تو خوب خوش ہوتا ہے. اور اویس قرنی سب کو مسکراتا دیکھ کر روتے تھے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے بے وقوف آدمی ہے، اصل خوشی یہاں کی نہیں وہاں کی ہے. جسے وہاں کی خوشی مل گئی اس کے لیے سب کچھ ہے. تو حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں انہوں نے جب یہ سنا تو کہا ہاں ہاں جس کی تم بات کرتے ہو نا وہی سرکار کے عاشق ہیں. کہاں ملیں گے؟ کہا بس آپ کسی سے بھی پوچھ لیجیے گا، وہ دیوانہ آدمی ہے، آپ کو مل جائے گا قرن کے اندر. گئے، ملاقات ہوئی، سلام پیش کیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فاروق اعظم نے، جبہ پیش کیا، امت کے لیے دعا کی گزارش کی، دعا کی انہوں نے. اس کے بعد فاروق اعظم سے فرماتے ہیں کہ اے عمر اب کچھ کام ہے؟ کہا نہیں. تو کہا پھر آپ تشریف لے جائیں، اس لیے کہ مجھے اس سے ملنے کی تیاری کرنی ہے. توجہ چاہوں گا، کس سے ملنے کی؟ اس سے ملنے کی تیاری کرنی ہے. کس سے؟ خدا سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور اس سے ملنے کی تیاری کیا ہے اسے سمجھو. جسے خدا اور اس کے رسول سے ملنے کی تمنا ہو اسے کیا کرنا چاہیے؟ تو قرآن نے کہا فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا. جس کو اللہ سے ملاقات کی تمنا ہو وہ نیک عمل کرے اور اللہ کا شریک کسی کو نہ ٹھہرائے. تو وہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں نیکیوں کے اتنے حریص تھے کہ جلیل القدر صحابی تشریف لائے تو ان سے بھی کام کی بات کہہ کر فرمایا اب آپ تشریف لے جا سکتے. تو عرض یہ کر رہا تھا عقل کے زائل ہونے سے پہلے نیکی میں جلدی کرو، بہت جلدی کرو نیکی میں. پاگل ہو جانے کے بعد آدمی کیا نیکی کرے گا؟ اور سن لو، اچھی طریقے سے سن لو کہ آج دنیا جو کھڑی ہو گئی ہے مسلمانوں کے خلاف، تو یہ نہ سمجھنا کہ یوں ہی ان کو مسلمانوں سے بیر ہے. در حقیقت مسئلہ یہ ہے کہ جتنی سائنس ترقی کر رہا ہے اسلام کا حسن اتنا ہی بے نقاب ہوتا جا رہا ہے اور اسلام کی سچائی بالکل عیاں ہو رہی ہے. ایک واقعہ سناؤں، ایمان تازہ ہو جائے. میں ابھی ایک آرٹیکل کچھ عرصے پہلے پڑھ رہا تھا. ایک شخص کے مسلمان ہونے کی وجہ، ایک کرسچن نیورولوجسٹ تھا، وہ کرسچن ڈاکٹر تھا، بڑا ماہر ڈاکٹر نیورولوجسٹ. وہ اپنے مسلمان دوست کے ساتھ ہالیڈے پر گیا. روزانہ اپنے ساتھی کو نماز کے وقت نماز پڑھتے دیکھتا، لیکن وضو کرتے کبھی اس نے اپنے ساتھی کو غور سے نہیں دیکھا تھا. ایک مرتبہ سفر کے دوران جب وضو کرنے کے لیے اس کا مسلمان ساتھی گیا تو اس نے دیکھا کہ مسلمان ساتھی وضو کر رہا ہے اور چہرہ دھویا، ہاتھ دھویا اور اس کے بعد اس نے مسح کیا، پھر پیر دھویا. جب وضو اس کا مکمل ہوا اور نماز اس نے مکمل کر لی، اس کے بعد اپنے مسلمان دوست سے وہ نیورولوجسٹ کرسچن پوچھتا ہے کہ یار مجھے ایک بات بتاؤ، میں نے تمہیں فریش ہوتے دیکھا، منہ ہاتھ دھوتے دیکھا، پیر دھوتے دیکھا، لیکن ایک چیز مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ تم تھوڑا سا اپنا ہاتھ گیلا کر کے تم یہ سر پر جو ہاتھ پھیرائے تھے یہ کیا ہے؟ اس مسلمان نے کہا یہ مسح اس کو کہتے ہیں اور قرآن شریف میں اس کا حکم ہے اور نبی نے مسح کرنے کا یہ طریقہ بتایا. کہا تمہارے نبی نے بتایا یہ طریقہ؟ کہا ہاں. کہا 1400 سال پہلے یہ طریقہ بتایا گیا؟ کہا ہاں. کہا مجھے کلمہ پڑھاؤ، مسلمان ہونا. اس نے کلمہ پڑھایا، وہ مسلمان ہوا. پھر اس نے سوال کیا مسلمان نے کہ یار اس مسح کے عوض کے اندر تو مسلمان ہو رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟
وہ شخص جواب دیتا ہے کہ جو دن میں 5 مرتبہ اپنے ہاتھ کو تھوڑا سا گیلا کر کے اس طریقے سے سر پر پھرائے وہ کبھی پاگل نہیں ہو سکتا. یہ آج کی ہماری تحقیق، یہ آج کی ہماری تحقیق ہے، اور اس عمل کو حضور نے تم کو بتا کر مسلمانوں کو پاگل ہونے سے بچا لیا. یہ ہے اس سرکار کی سنتوں کے فائدے، یہ ہے حضور کی سنتوں کے فائدے. کم نصیبی ہے لوگ سنت دیکھ کر مسلمان ہوتے ہیں اور یہاں سنت چھوڑ کر آدمی مسلمان رہنے کی تمنا رکھتا ہے. تو دماغ کے زائل ہو جانے سے پہلے نیکی میں جلدی کرو، جلدی کرو نیکی میں. 5ویں بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی، اچانک موت کے آنے سے پہلے، اچانک والی موت کے آنے سے پہلے نیکی میں جلدی کرو. کیا آج اچانک موتیں واقع نہیں ہو رہی ہیں؟ ابھی کچھ دنوں پہلے کی بات ہے، ہماری ایک رشتے میں بہن لگتی ہے، ان کا فون آیا کہ بھائی جان وہ ایسا ہوا کہ ایک صاحب ہمارے پہچان والے تھے، ان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ان کا بھائی 30 سال کا، وہ دوپہر کے وقت کھانا کھا رہا تھا اور 30 سال کی عمر کا وہ نوجوان لقمہ منہ پر لے کر کے گیا منہ کی طرف، اور بس اچانک اٹیک آیا اور وہیں اس کا دم نکل گیا. آج چلتے پھرتے آدمی مر جاتا ہے. پہلے تو 60 کے بعد کا مسئلہ تھا، اب تو عمر کی بھی کوئی قید نہیں. کب پیدا ہونے والے بچے کو شوگر، اس کو دیکھا جائے تو ہارٹ کا پرابلم، کئی پرابلمز اور کئی پریشانیاں اس وقت انسان دیکھ رہا ہے، بیماریاں دیکھ رہا ہے. تو یہ اچانک حادثاتی موت اور اچانک والی موت کے آنے سے پہلے نیکی میں جلدی کرو. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ماحول کچھ ایسا ہی ہے. تو ایسے ماحول میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نیکی میں بولیے جلدی کرنا چاہیے. 6ٹھی چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کے ظہور سے پہلے نیکی میں جلدی کرو، اس لیے کہ بڑا خطرناک وقت ہوتا ہے. وہ ایمان کا لٹیرا جب ظاہر ہوگا تو نہ جانے کتنے لوگوں کے ایمان کو وہ چھین لے گا. تو فرمایا گیا اس کے ظہور سے پہلے نیکی میں جلدی کرو. اور 7ویں چیز میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ قیامت کے آنے سے پہلے نیکی میں جلدی کرو. قیامت کے آنے سے پہلے نیکی میں بولیے. سست ہو گئے شاید آپ، سمجھ تو رہے نا میری بات. بڑے زمانے کے بعد آپ کے بھروچ ضلع میں آیا ہوں اور آپ کے جذبات کو دیکھ کر مجھے خوشی محسوس ہو رہی ہے، الحمدللہ. تو قیامت کے آنے سے پہلے نیکی میں کیا کرو؟ جلدی کرو. یہ کس نے فرمایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور ان 7 چیزوں کے آنے کے وقت سے ہم بے خبر ہیں کہ کب یہ چیزیں آئیں. کب آدمی پاگل ہوگا نہیں معلوم، دجال کا ظہور کب ہوگا نہیں معلوم، قیامت کب آئے گی نہیں معلوم، بغاوت کب پیدا ہوگی نہیں معلوم، بیماری کب آئے گی نہیں معلوم، عقل کب ضائع ہوگی نہیں معلوم. اور سن لو، قرآن نے واضح لفظوں میں فرما دیا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ، جو کچھ بھی تم آگے بھلائی بھیجو گے، نیکی بھیجو گے، ان ساری چیزوں کو تم اللہ کی بارگاہ میں پاؤ گے. تو آج کے اس روح پرور سنی اجتماع میں میری آپ سے مؤدبانہ یہی گزارش ہے کہ نیکی میں ٹال مٹول نہ کرو. کر لیں گے، بعد میں دیکھتے ہیں، ابھی تو جوان ہے، ابھی یہ کام باقی ہے، ابھی کر لیں گے، کل توبہ کر لیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹال مٹول کرنا یہ دانش مندی نہیں،
غلام تو وہی ہوتا ہے جو نبی کا فرمان سنے تو اس پر عمل کے لیے تیار ہو جائے۔ تو اے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، نیکی میں خوب جلدی کرو، خوب جلدی کرو، اور کوئی نیکی چھوڑنے کی کوشش مت کرو۔ جتنی نیکی کا چانس ملے جلدی جلدی کر لو۔ یہ نہیں کہ نیکی کوئی کرے جنت میں آپ جانے کی تمنا رکھے، ایسا نہیں، بلکہ آپ جانتے ہیں کہ آدمی مال کمانے میں خود ہی جلدی کرتا ہے کہ میں ہی کما لوں، لیکن نیکی کے بارے میں سوچتا ہے وہ کرے وہ کرے وہ کرے۔ اور خاص طور پر میں تحریک سے منسلک ساتھیوں سے گزارش کروں گا کہ دعوت کے کام کے سلسلے میں تم یہ نہ سوچو یہ فلاں ساتھی کچھ نہیں کرتا میں کب تک کروں گا، بلکہ اللہ سے یہ عرض کرو مولا مجھ سے ہی کام تو لیتا رہے، اس سے بھی لے مجھ سے بھی لیتا رہے، اور خوب اللہ کام کی توفیق دے تو پھر یہ عرض کرو کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہے نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کے اس روح پرور سنی اجتماع میں جس میں انسانوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا یہ سمندر موجود ہے، میرا یہی پیغام آپ تمامی حضرات سے ہے، آپ کسی بھی نیکی کو چھوٹی سمجھ کر چھوڑو نہیں، اور کوشش کرو جتنی نیکیاں دامن میں جمع ہو سکیں ان نیکیوں کو جمع کرو، چاہے وہ کسی کو پہلے سلام کرنے سے متعلق ہو، چاہے راستے میں تکلیف دے کوئی چیز کے ہٹانے سے متعلق ہو، چاہے کوئی بھی نیکی کا معاملہ ہو، اسے چھوڑو نہیں بلکہ جتنی کثرت سے ہو سکے نیکیاں کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ رب العزت سب سے پہلے مجھے توفیق عطا فرمائے اور ساتھ میں آپ سب کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ لیکن ذکر و دعا سے پہلے ایک اعلان، وادی نور کا اجتماع کب ہے؟